الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم سلام قولا من رب الرحیم صدق اللہ العظیم۔ حدیث پاک میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ہر چیز کا دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سورہ یاسین ہے۔ اس میں شک نہیں کہ سورہ یاسین شریف کی بڑی فضائل ہے، بڑے برکات ہے، اور زمین آسمان کے پیدائش سے 2000 سال قبل اللہ تبارک و تعالی نے خود سورہ یاسین کی تلاوت کی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کی۔ فرشتوں نے جب سنا تو فرشتوں نے کہا کتنی سعادت مند خوش نصیب ہے او امت جن کی زبانیں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گی، سورہ طٰہٰ کی تلاوت کرے گی، اور جن کے دلوں میں سورہ یاسین محفوظ ہوگی، سورہ طٰہٰ محفوظ ہوگی۔ بہت بڑی بات ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے، گویا فرماتے ہیں میری دلی تمنا ہے، ایک آرزو ہے میرے دل میں کہ میری ہر امتی کے سینے میں سورہ یاسین محفوظ ہو، اس کے دل میں سورہ یاسین محفوظ ہو، اور میری ہر امتی کو سورہ یاسین زبانی یاد ہو۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی اس مبارک تمنا کو، اس مبارک آرزو کو، اس دلی خواہش کو آئیے عہد کرے کہ ہم ضرور پورا کریں گے، اور ہم سورہ یاسین شریف کو یاد کریں گے۔ بہت سارے فضائل سورہ یاسین شریف کی علماء نے لکھے ہیں، احادیث مبارکہ سے ثابت ہیں، اس کے پھر عملیات جو مختلف علماء اور مشائخ کے تجربات سے ثابت ہے، بے شمار ہے۔ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ روز سورہ یاسین شریف دل کی توجہ کے ساتھ پڑھا کریں، اور حدیث میں پاک میں ہے کہ سورہ یاسین شریف جو دن کے شروع میں پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی پورے دن کے ساری کاموں کی کفایت فرمائے گا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جو رات کو سونے سے پہلے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کرے گا، اس کو جب بھی موت آئے گی تو وہ شہادت کی موت اس کو اللہ نصیب فرمائیں گے۔ اس کی موت اگر طبی بھی ہو، طبعی موت بھی ہو، تب بھی شہادت کا درجہ اللہ ان کو نصیب فرمائے گا۔ سورہ یاسین کی بڑی برکات ہے، یاد رکھیے۔ پھر سورہ یاسین شریف کی ایک مرکزی آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، جو میں نے تلاوت کی شروع میں۔ پوری سورہ یاسین یہ قرآن پاک کا دل ہے، اور سورہ یاسین کی مرکزی آیت گویا سورہ یاسین کا دل پھر یہ آیت مبارکہ ہے سلام قولا من رب الرحیم۔ اہل جنت کا جب سورہ یاسین میں اللہ تبارک و تعالی تذکرہ فرماتے ہیں تو وہاں پہ اللہ تبارک و تعالی اس بات کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ اہل جنت پہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سلام آئے گا، سلام قولا من رب الرحیم۔ سلام ہوگا اور سلام کا قول ہوگا من رب الرحیم، رب رحیم کی طرف سے، رب جو نہایت رحم والا ہے اس کی طرف سے سلام آئے گا۔ کتنے سعادت مند ہوں گے اہل جنت کہ رب العالمین خود ان کو
سلام بھجوائیں گے، سلام پیش کریں گے، ان پہ اللہ کی طرف سے سلام آئے گا۔ اللہم انا نجعلک رضاک والجنہ، اللہم اجعلنا من اہل الجنہ یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس نصیب فرمائے، اہل جنت میں ہم سب کا شمار فرمائے بغیر حساب و کتاب کے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو سلام قولا من رب الرحیم کی منظر کشی کی طرف آپ ذرا دیکھیں۔ پھر اس آیت مبارکہ کی بہت ساری عملیات و برکات، اس آیت کے ایسے انوارات و فیوزات علماء مشائخ نے لکھے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اللہ کا کلام، ایک ایک کلمہ، ایک ایک حرف، ایک ایک آیت، ایک ایک سورت اپنے اندر روحانیت کا سمندر سمیٹا ہوا ہے۔ سلام قولا من رب الرحیم کے بارے میں احمد علی بونی رحمہ اللہ شمس المعارف میں ایک بڑا تفصیلی عمل ذکر کرتے ہیں۔ دوسرے علماء مشائخ سلام قولا من رب الرحیم کے بارے میں بڑا زبردست اس کا تذکرہ کرتے ہیں۔ میں نے اپنے ایک شاگرد کو وظیفہ دیا تھا، اس کا ایک مسئلہ کیا تھا، دوسری صوبے سے ٹرانسفر ہونا تھا۔ تو ڈسٹرکٹ ٹو ڈسٹرکٹ ٹرانسفر تو پھر بھی تھوڑا آسان ہو جاتا ہے، مگر صوبے سے صوبے کے لیے یہ ٹرانسفر تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کو میں نے سلام قولا من رب الرحیم کا ایک عمل دیا تھا۔ اس نے مجھے پھر واقعہ سنایا کہ میں سفر پہ تھا، گاڑی میں جا رہا تھا اور میں سلام قولا من رب الرحیم کی تسبیح پڑھ رہا تھا۔ ایک نابینا بزرگ تھے اور حافظ قرآن بھی تھے۔ اس نے، میں پڑھ رہا تھا تو ہلکی سی آواز نکل رہی تھی، اس نے سنا تو مجھ سے پوچھا کہ یہ عمل تجھے کہاں سے ملا ہے، یہ وظیفہ تجھے کہاں سے ملا ہے؟ تو مجھے بتایا کہ میں نے آپ کا تذکرہ کیا کہ مجھے شیخ صاحب سے ملا ہے۔ تو اس نابینا بزرگ نے مجھے یہ بات بتائی، میرے شاگرد نے مجھے کہا کہ اس کے علاوہ یہ عمل کوئی بتا بھی نہیں سکتا آپ کو، اور الحمدللہ اس کا کام بھی پھر ہو گیا، اور ٹرانسفر کا مسئلہ تھا اس کو بھی ہو گیا۔ بہرحال سلام قولا من رب الرحیم کی بڑی برکات ہے۔ آپ کے سامنے آج کے درس میں کچھ اس کی عملیات رکھتا ہوں، آپ پڑھیں، آپ سیکھیں، آپ عمل کریں، انشاءاللہ زندگی اگرچہ یہ دنیاوی زندگی ہے مگر اہل اللہ کے لیے یہ زندگی اللہ تبارک و تعالی جنت کی زندگی بنا دیتے ہیں، چین اور سکون والی، عافیت والی۔ خوشی اصل میں اندر کی کیفیت کا نام ہے، ظاہری اسباب کا نام نہیں۔ سکون اندر کی کیفیت کا نام ہے، ظاہری اسباب کا نہیں۔ ظاہری اسباب سکون کے بہت ہوں گے، سکون نہیں ہوگا۔ راحت کے اسباب بہت ہوں گے، راحت نہیں ہوگا۔ راحت اندر کا کیفیت کا نام ہے۔ بہرحال سلام قولا من رب الرحیم کا ایک عمل یہ ہے کہ اگر آپ روزانہ ایک تسبیح پڑھیں گے سلام قولا من رب الرحیم، درود پاک اول و آخر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے کسی بھی وقت اپنی ساری روحانی، جسمانی، جادوئی جتنی بھی بیماری ہے اس کی نیت کر کے پانی پر دم کر کے پی لے۔ کسی بھی وقت، فجر کے بعد بہترین وقت ہے، انشاءاللہ جادو جیسی خطرناک وہ بیماری جو جادو کے ذریعے جسم میں ڈالی گئی ہے، وہ تکلیف جو جادو کے ذریعے سے آپ محسوس کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی جسمانی تکالیف ہے تو انشاءاللہ اس مختصر سے عمل کی برکت سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ اگر آپ سلام قولا من رب الرحیم کا دوسرا عمل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ کی مشکل ہے، پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے، جیسے میں نے اپنے شاگرد کی بات سنائی، تو آپ 313 بار سلام قولا من رب الرحیم پڑھے، اول و آخر 7 بار درود پاک، کوئی زمان مکان کی قید نہیں، آپ پڑھے اپنی مشکل کے حل کے لیے۔ او بندش ہے، او مشکل ہے، او رکاوٹ ہے، او شادی کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔
چند دن کے پڑھنے سے آپ 41 دن پڑھ لیں تو انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا، کسی بھی وقت پڑھ لیں۔ تیسرا عمل یہ ہے، اگر آپ سلام قولا من رب الرحیم کا عامل بننا چاہتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ اس کی پوری روحانیت مجھ پہ کھل جائے، اس کی پوری انوارات و برکات و فیوزات میں دیکھوں، خواب میں بھی اور ظاہری آنکھوں سے بھی دیکھوں، تو آپ آئیے، آپ نیت کریں، مجاہدہ کریں، آپ کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی کسی کی محنت کو رائے گاہ نہیں فرماتے، ضائع نہیں فرماتے۔ من طلب فقد وجدا، جس نے طلب کی یقیناً اس نے پایا۔ تو آپ محنت کریں۔ یغوث البحر من طلب اللؤلی، جو ہیرے جواہرات کو کی تلاش کرتے ہیں اور سمندروں میں پھر کودتے ہیں، تو سمندر کے اندر میں سے ہیرے جواہرات ملتے ہیں۔ ومن رام العلا من غیر خد اضاع العمر فی طلب المحالی، جو بڑے مرتبے کو چاہتا ہے، بڑے رتبے چاہتا ہے، مگر راتوں کو پڑھ کے راتوں کو سو کے پوری رات سوتا ہے، تو وہ اپنی عمر کو ایسی ضائع کر رہا ہے۔ نہیں، اس کے لیے اٹھنا ہوگا، اللہ کی حضور کھڑا ہونا ہوگا، پڑھنا ہوگا۔ تو آپ آئیے پڑھائی کی طرف۔ آپ سلام قولا من رب الرحیم کو روزانہ 3125 مرتبہ پڑھنا شروع کرے، 40 دن میں 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کرے، وحدت زمان کا بھی لحاظ کرے، وحدت مکان کا بھی لحاظ کرے۔ خواتین کرنا چاہے وہ بھی کر سکتی ہیں، البتہ عذر کے ایام میں نہ پڑھے، آگے پیچھے عذر کے ایام نکال کے پڑھ سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ روزہ ضروری نہیں ہے، اگر کوئی روزہ بھی رکھے تو اور بھی زبردست بات ہے۔ پرہیز جلالی جمالی ضروری نہیں ہے، اگر کر لے تو ماشاءاللہ نور علی نور ہے۔ بدبودار چیز کے کھانے سے پرہیز کرے، کوشش کرے کہ ہمیشہ باوضو رہے۔ آپ اس 1.25 لاکھ کی تعداد میں اللہ کی رضا کی نیت کرے اور اللہ سے روز مانگا کرے، اللہ میں تو عاجز کمزور ہوں، بس اتنی پڑھائی کر سکتا ہوں، میرے بس میں تو یہی ہے، اللہ اس کی روحانیت مجھ پہ کھول دے، اس کی برکات مجھ پہ کھول دے، اس کی روحانیت اور روحانی طاقت اللہ موکلین کی شکل میں ہے، فرشتوں کی شکل میں ہے، یا جس شکل میں بھی ہے، اللہ مجھے دکھا دے، مجھے بھی نصیب فرما دے۔ میں بھی تیرا عاجز بندہ ہوں یا اللہ، طلبگار ہوں۔ آپ مانگے، دل سے مانگے، پھر دیکھیں کہ کیسے روحانیت کھلتی ہے۔ تسخیر، اس کی روحانیت، اس کے برکات، انوارات، فیوزات میں بیان نہیں کر سکتا الفاظ میں۔ اور یہ میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے سلام قولا من رب الرحیم کو پڑھا، اللہ کی رضا کی نیت کر کے پڑھا، تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ ولایت کا مقام ہے۔ 40 دن آپ اللہ کی فرمان برداری میں، اللہ کے کلام کے ذکر میں گزار رہے ہیں، گناہوں سے پرہیز ہے، بدبودار چیز سے پرہیز ہے، خوشبو کا اہتمام ہے، اور حصار کیا کرے۔ حصار بعض چیزوں میں ضروری ہوتا ہے، حصار کیا کریں۔ اور مختصر حصار کے نام سے یوٹیوب پہ میرا حصار موجود ہے، اس کو سن لے اور حصار کیا کرے۔ تو یہ سلام قولا من رب الرحیم سورہ یاسین کی مرکزی آیت کی بڑے زبردست اعمال ہے۔ تو 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کر کے اس کے عامل بن جائیں۔ عامل بننے کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ایک جھلک دیکھیں گے روحانیت کا، اور آپ کسی اور کو بھی کھلے دل سے اجازت دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جب آپ نے 1.25 لاکھ کی تعداد پوری کی، اب روزانہ 100 مرتبہ معمول میں رکھے تاکہ عمل قابو میں رہے۔ اور جس مریض کو چاہے دم کرے سلام قولا من رب الرحیم سے، اللہ شفا نصیب فرمائے گا۔ اس کے لیے زیتون کا تیل دم کرے، اس کے لیے پانی دم کرے، اور اس پہ سحر ہے وہ دم کرے، اس پہ جنات ہے دم کرے، اللہ شفا نصیب فرمائے گا۔ اور ایک آخری عمل یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ سورہ فاتحہ کو کسی پلیٹ میں لکھ کے پین سے یا زعفران سے، اور نیچے 3 مرتبہ سلام قولا من رب الرحیم لکھ کر اس میں پانی ڈال کے آپ پلانا شروع کرے، کن ذہن بچے کو اس کا ذہن کھل جائے گا۔ کوئی ایسی بیمار ہے جس پہ فالج ہے، جس کو لقوہ ہے، اور جس کو دماغی جنون ہے، اللہ تعالیٰ شفا نصیب فرمائیں گے۔ بے شک آپ نے 1.25 لاکھ کی زکوٰۃ ادا نہ کی ہو تب بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ کسی کے لیے لکھنے کا، خود اپنے لیے بھی لکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے کلام پاک کی برکات ہم سب کو نصیب فرمائے۔
آمین یا رب العالمین۔